بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے اندر ایک بہت ہی حسین اور جمیل اور دنیا کی سب سے معتبر جگہ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈلوائی ہے، وہ ایک اپنی تاریخ میں ایک اہم اور نمایاں چیز ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک کسی عمارت کا نام نہیں، دارالعلوم دیوبند کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند نام ہے رجال سازی کا، جس میں لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں، ہندوستان کے کونے کونے کے اندر، ہندوستان نہیں بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی ہم جائیں گے تو وہاں پر کسی نہ کسی تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فرزند وہاں سے منسلک ملے گا۔ آپ امریکہ کے اندر جائیں گے تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا فرزند، پاکستان ہو یا افغانستان ہو، جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے اندر دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فرزند ضرور موجود ملے گا۔ لیکن ہم میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو دارالعلوم دیوبند کے متعلق اپنی زبان سے نازیبا کلمات نکالتے ہیں اور اپنی زبان سے دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس اسلامیہ کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ جتنے بھی مدارس ہیں ان سب کا مقصد اسلام کی سربلندی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کی بات بتائی جاتی ہے اور لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج فتنہ ارتداد جو بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے، اس کا غور کیا جائے تو اس میں جتنے بھی افراد ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اندر جا رہے ہیں، وہ کسی کالج یا اسکول کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دارالعلوم دیوبند یا دیگر مدارس سے پڑھے ہوئے ہوں اور وہ افراد ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں۔ ایک موقع پر چند افراد کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک گفتگو کے درمیان مسلم سماج کی تنزلی اور اس کی پستی پر بات چیت چلتے ہوئے مدارس اسلامیہ کو لے کر غیر مہذب گفتگو شروع ہو گئی۔ پھر کیا تھا، جب مدارس کو برا بھلا کہا جائے گا تو ان میں سے ایک ام المدارس دارالعلوم دیوبند بھی ہے۔ اس پر لوگ طنزیہ انداز میں غیر مہذب اور نامناسب باتیں کرنے لگے۔ اس آدمی نے محفل میں موجود افراد کے سامنے مدارس اسلامیہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی جنگ آزادی سے لے کر آج تک مدارس اسلامیہ کی قربانیوں کو بتایا۔ تب کہیں جا کر کچھ لوگوں نے ان شخص کی باتوں کی تائید کی۔ بہرحال بعض تنگ ذہن اور فرقہ پرست افراد علماء کرام اور مدارس اسلامیہ پر بیتوکی نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اپنے قول و فعل میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند پر بھی نازیبا تبصرہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کسی اینٹ پتھر سے بنی ہوئی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند رجال سازی کا نام ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کے سانچے میں جہاں بھی طلباء کرام کی تعلیم و تربیت کا کام ہوگا وہ دارالعلوم ہی ہوگا۔ اور دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد 30 مئی سن 1866 عیسوی کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس وقت رکھا تھا جبکہ استعمار کے سبب ہزاروں مدارس بند ہو گئے تھے۔ مدارس کے بند ہو جانے سے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا مسئلہ درپیش تھا کہ اگر مدارس ختم ہو جائیں گے تو مولانا کو یہ بات سوجھی کہ یہاں سے دین اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا جا سکے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آج اقتدار ہاتھوں سے گیا ہے، یعنی حکومت چلی گئی ہے، جو حکومت کسی بھی وقت ہمارے پاس واپس آ سکتی ہے، لیکن مدارس کے بند ہو جانے سے ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اس لیے مدارس کا قیام، ان کو چلانا، اس کار خیر میں کسی طرح بھی حصہ لینا مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور سربلندی قرآن سے وابستہ ہے۔ اس لیے
قرآن کی تعلیم اور مدارس کی بقا میں مسلمانوں کو ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے دین کا خلاصہ 3 جملوں میں اگر کیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ 3 جملوں میں اکثر مفسرین نے دین کا خلاصہ بھی بتلایا ہے۔ نمبر 1، دین نام ہے خدا کی عبادت کا، دوسرے رسول کی اطاعت کا، اور تیسرے خدا کی مخلوق کی خدمت کا۔ تو 3 چیزیں دین کے اندر داخل ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تیسرا خلق خدا کی خدمت کریں۔ اور یہ تمام باتیں مدارس کی 4 دیواری میں رہ کر سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کوئی اور دوسری ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ تینوں باتیں ملتی ہوں اور وہاں پر ان تینوں باتوں پر ذمہ داری سے کام کیا جاتا ہو، بلکہ یہ مدارس کی 4 دیواری ہیں کہ جس کے اندر رہ کر کے بچے ان تمام چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور پھر وہ ان تینوں چیزوں کو سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اللہ سے اور رسول کی اطاعت سے وابستہ کراتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں مدارس میں رہ کر کے ہی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے طلبہ مہمان رسول کہلاتے ہیں، اور ان کے والدین اور اساتذہ کرام بڑے مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھاتے ہیں وہ والدین خوش قسمت ہیں، اور جو استاد ان کو علم دین سکھائیں وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ساتھ ہی قرآن و حدیث کی نسبت سے منعقد ہونے والی ہر مجلس خیر و برکت والی مجلس اور نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس میں شرکت کرنا دینی عمل ہے۔ افسوس آج اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم بچے فتنہ ارتداد میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھیے مدارس میں پڑھنے والے زیادہ تر فتنہ ارتداد سے منسلک نہیں ہوتے، بلکہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اپنے ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی محبت کے بدلے، یا ان کو تھوڑا سا کچھ جھانسا دیا جائے اور ان کو اپنی باتوں کے اندر مبتلا کیا جائے، تو وہ اس دین ایمان کو جو اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ان کو اس دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور وہ اس طرح اپنے دین سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے عصری تعلیم سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ مسلمان بچوں کی ابتدائی تعلیم ایسے اسکولوں میں اور مکاتب میں ہونی چاہیے یا مدارس کے اندر ہونی چاہیے جہاں دین و ایمان کی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کا درس دیا جاتا ہو، بچوں کو اچھی عادت، عمدہ اخلاق کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہو، تاکہ مسلمان بچے اور بچیاں اپنے والدین اور عام مسلمانوں کے حقوق سے واقف ہو سکیں۔ یاد رکھیں، اچھی عادت اور عمدہ اخلاق انسان کو مہمان بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں وہ دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جو قرآن کا حافظ بنتا ہے وہ نبی کا وارث بنتا ہے، یا جو عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، وہ نبی کا وارث کہلاتا ہے، اور نماز کے مصلی پر کھڑا ہونے کا وہی شخص مستحق ہے جو قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ گویا قرآن کی تعلیم بچوں کو امام بنا دیتی ہے، اور قرآن کی تعلیم بچوں کو دین اور دنیا دونوں طرح کی کامیابی اور فلاح عطا فرماتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضروری اور اہم چیز جو ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا ہے یہ چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اپنے ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدارس اسلامیہ جہاں پر بھی چل رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر ان کے ذہنوں میں بھی مدارس کے سلسلے میں غلط باتیں چل رہی ہوں تو وہ ان کو چھوڑ سکیں اور حقیقت سے وابستہ ہو جائیں۔